سے جا رہے تھے تو ایک شرابی، اس نے شراب پی کے نشے کی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا اور نشے کی حالت میں کہہ رہا تھا اللہ اللہ، نشے کی حالت میں۔ آپ جب اس کے قریب سے گزرے تو رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، لوگ جمع ہوئے، آپ نے فرمایا دیکھو یار اتنے گندے منہ سے میرے رب کا نام لے رہے ہیں۔ آپ اس کے قریب گئے اور قریب جا کے اپنی جیب سے رومال نکال کے اس کا منہ صاف کیا اور کہا کہ دیکھ گندی زبان سے میرے مالک کا نام نہ لیا کر، گندی زبان سے میرے مالک کا تو نام نہ لیا کر، میرے مالک کا نام اتنا مقدس ہے کہ گندے لوگوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ گھر میں چلے گئے، رات کو سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا آپ سے فرما رہا ہے کہ اے سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو نے اس کی زبان کو صاف کر دیا، ہم نے تیرے ہاتھوں کے صدقے سے اس کے دل کو صاف کر ڈالا کہ تیرے ہاتھ اس کی زبان کو لگ گئے، تیرے ہاتھ اس کے منہ کو لگ گئے، کیونکہ تو میرا مقرب بندہ ہے، میرا نیک بندہ ہے، تو میرے قرب والا بندہ ہے، میری بات ماننے والا بندہ ہے، تیرے پہ میں نے کرم کیا ہے، لہذا جس میں میں کرم کر دیتا ہوں، اگر وہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہاں پر کرم ہو جاتا ہے۔ تو نے اس کا منہ صاف کر دیا، ہم نے تیرے ہاتھوں کا صدقہ اس کا۔ یہاں سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اگر کہیں بات نہ بنے، کہیں بات نہ بنے تو میرے داتا علی حجویری کے چشمے سے جا کے پانی پی لیا کرو۔ اگر کہیں نہ گزارا ہو، محسوس کرو کہ نہیں میری بخشش مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے جاؤں، تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلا جایا کرو اور جا کے اس کے قدموں میں گر جایا کرو اور وہاں سے پڑی ہوئی مٹی کو اٹھا کے کھا لیا کرو، میرا یقین ہے مالک معاف فرما دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک چور چوری کر کے بھاگا اور بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور پیچھے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے آگے جا کے تو جہاں کیونکہ پیاس لگ گئی، بھاگتے بھاگتے وہ دریا کے کنارے آگے جا کے اس نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب پیچھے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی پی رہے تھے نا، وہ وضو کر رہے تھے، اپنے کلی کر رہے تھے، ناک میں پانی ڈالا، وہ بھی بیٹھ کے آگے گیا، جب اپنے پاؤں دھوئے وہ بھی بیٹھ کے پانی آگے چلا گیا، آگے وہ چور بیٹھ کے پانی پی رہا تھا۔ لوگوں نے پکڑ لیا کہ اس کو تو چور ہے، ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی چھوڑ دو، یہ چور نہیں، یہ تو میرا یار ہے، کیونکہ اس نے میرے پیارے کے پیروں کا جھوٹا پانی پی لیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما ڈالی۔ تو اگر کہیں بات نہ بنے تو میرے داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، میرے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، میرے خواجہ پیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، میرے بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے، ان کے قدموں میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے صدقے آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دیا کرے، اور وہ جو بری عادتیں، بری علتیں، برے کام ہیں رب کعبہ چھڑوا دے گا۔ نہیں تو تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، جو کام یہ اللہ والے کرتے ہیں نا وہ کام کیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو میرے سے فیض نہیں ملے گا۔ کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو۔ یہاں کیا کرتے ہیں، وہاں دربار پہ جا کے سلام پیش کر رہے ہیں، آگے جماعت کھڑی ہے اور پیچھے آرام سے کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سلام پیش کرتے رہتے ہو۔ اور میرے بھائی اللہ کا فرض ہے، حکم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی رستے سے گزر رہے تھے، اس لیے آپ کو بات سنانو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بخشش کا کیا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رستے سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا، لوگ بہت سارے جمع اس کے گرد ہیں، آپ بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے رک کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے حضور ایک شرابی ہے، اس نے اتنی شراب پی ہے کہ اس کو ہوش نہیں۔ آپ اس کے قریب گئے، دیکھا اور شراب کی حالت میں گندی باتیں کر رہا ہے۔ آپ قریب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یار میرے آقا کا امتی ایسی باتیں کرے، میرے مالک کا بندہ اس کی یہ حالت ہو جائے۔ قریب اس کے بیٹھ گئے، فرمایا پانی لے کے آؤ، پانی لایا، پانی جب لے کے آئے تو پانی لے کے آپ نے اس کی زبان کو دھویا،
اس کے منہ کو دھویا، اس کے منہ کو اور زبان کو دھونے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ میں تو یہی کر سکتا تھا، اس کو دھونا میرا کام ہے، اللہ اس کی زبان اور منہ کو دھونا میرا کام ہے، اس کے دل کو دھونا تو تیرے ہی کام ہے نا، اس کو تو نہیں میں دھو سکتا، اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے سبھی کو ہدایت دینا، تیرے اختیار میں ہے سبھی کی توبہ قبول کرنا، توبہ کی توفیق دینا بھی تیرے اختیار میں ہے، اللہ اگر تو کرم کر دے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا۔ دعا مانگ رہے ہیں کھڑے ہو کے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگتے رہے اور دعا مانگ کے عرض کی باری تعالیٰ اس کے منہ کو دھونا میرا کام، اس کی زبان کو دھونا میرا کام، اللہ اس کے حق میں دعا مانگنا میرا کام، اللہ اس کو معاف کرنا تیرا کام، اس کے دل کو دھونا تیرا کام۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بات کیا کہ چلے گئے، بعد میں اسی شرابی کو ہوش آئی، لوگوں نے بتایا کہ پگلے تیرے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، اتنا اللہ کا قرب والا بندہ۔ آئے ذرا یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ وہ کون تھے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جو فقیریاں لیے پھرتے ہیں نا، ہر بندہ فقیر بنا بیٹھا ہے، فقیری بتاؤں کتنی دور ہے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کا، ایک بیٹا جو 18 سال کا تھا، جوانی میں علیحدہ ہو، جیسے مطلب ابھی جوانی پکڑ رہا تھا تو علیحدہ ہو۔ مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں، کس جگہ پہ لکھا ہے 12 سال، کس جگہ پہ 10 سال، کس جگہ پہ لکھا ہے 16 سال، یعنی آپ سے بچہ 16 سال علیحدہ رہا آپ کا بیٹا۔ کسی باپ کا بیٹا اس سے بچھڑ جائے تو یہ صرف بیٹوں والے ہی جانتے ہیں یا اولاد والے ہی جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ بیٹا جدا ہو گیا اور 16 سال گزر گئے جدائی میں، اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ ایک جگہ کی محفل تھی نا، تو محفل میں خون تو خون ہوتا ہے نا بابا جی، جتنے مرضی دنیا میں چلا جائے لیکن خون کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آخر بیٹا بھی تو ولی کامل کا تھا نا، باپ بھی محفلوں میں مجلسوں میں محفلوں میں آیا کرتا تھا، بیٹا بھی محفل میں آ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہی محفل میں دونوں باپ بیٹا جمع ہو گئے، ایک ہی محفل کے اندر دونوں جمع ہو گئے۔ جیسے جمع ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کے اسے پوچھا، تیرا نام یہ ہے؟ کہ ہاں میرا نام یہ ہے۔ کہنے میرا نام ابراہیم بن ادم ہے۔ کہنے اچھا آپ تو میرے ابا جان ہیں۔ وہ یکدم گلے ملے دونوں، جیسے باپ اور بیٹا ملتے ہیں، جیسے گلے ملے تو آواز ہاتف غیبی سے کیا آواز، اے ابراہیم یاریاں ساڈے نال تے جفیاں کسی اور نال، یاریاں دوستی ہمارے سے اور گلے کسی اور سے، دعویٰ میرے سے محبت کا اور سکون کسی اور کی محبت میں، دعویٰ تیرا یہ کہ میں تیرا اور تو میرا، اور سکون تجھے اپنے بچے کی محبت میں، آپ گلے ملتے رہے۔ عرض کی اللہ یا اس کو لے جا یا مجھے لے جا۔ جب ہاتھ چھوڑے تو جوان بیٹا نہیں تھا۔ یہ فقیریاں آسان نہیں ہے۔ عرض کی اللہ اگر یہ بات ہے تو یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جب میں اس کے اپنے ہاتھ چھوڑوں یا یہ نہ ہو یا میں نہ ہوں۔ تو تاریخ لکھتی ہے جب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ چھوڑا تو جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا۔ نشہ یہ نشہ ہے، یہ وہ نشوں کی بات نہیں ہے جو دنیا کے نشے ہیں۔ اللہ کرے سارے مسلمانوں کو اللہ کی محبت کا نشہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب گزرے نا، قریب سے گزرے، تو بندہ اس لیے بتلانا چاہتا تھا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے دعا مانگی وہ کون ہے، کوئی ایسے دنیا دار نہیں تھا، وہ اللہ کی محبت میں اتنے گم ہو چکے تھے، اللہ کی یاد میں اتنے گم ہو چکے تھے، اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول ہو چکے تھے۔ آج تو اس دور کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑے بڑے فقیر کہلانے والے ان کے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، بڑے بڑے، میری بات کڑوی تو لگے گی، بڑے بڑے سجادہ نشین، بڑے بڑے گدی نشین،